السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں ایکویس کے ساتھ. میرے ساتھ ناصر اقبال اور جاذب عباسی. بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی. میں بس چھٹیوں پہ تھا, کچھ مصروفیت تھی اور ادھر ادھر آوارہ گردی ہو رہی تھی. اور ناصر صاحب جو ہیں یہ دیکھتے رہے کہ کیا کیا کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ اس کی کہ اس کو سنے کون سا بینچ فل کورٹ بنے تو کون سی بنے, کون سے جج بیٹھیں کون سے نہ بیٹھیں. ابھی ایک جو پیٹیشنر سائڈ ہے اس کے آرگومنٹس ہی چل رہے ہیں. اس میں کچھ کلپس تو ہم دیکھتا رہا, لیکن ظاہر ہے کہ ایک پوری سینس ہوتی ہے جب آپ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو آرگومنٹس ہو رہے ہوتے ہیں, ججز کے حوالے سے ریمارکس آ رہے ہوتے ہیں, سوالات ہوتے ہیں. لیکن جتنا بھی میں نے دیکھا مجھے کوئی جو اپلیکنٹ سائڈ اتنی کنونسنگ نظر نہیں آئی. جبکہ آج جو ہے وہ شبلی فراز جن کو 9 مئی کے فسادات میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزا سنائی تھی اور جس کے بعد ان کی نااہلی ہوئی تھی, ان کی اپیلیں وغیرہ سپریم کورٹ میں لگی ہوئی تھیں. اور یہ صرف یہی نہیں, پھر اس دوران میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر بہت ساری شکایتیں ختم کر دی گئیں, لیکن کچھ شکایات جو ہیں ان کے اوپر کارروائی کا اس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ ہوا. اور پھر جو ججوں کا ضابطہ اخلاق ہے اس کے اندر بھی ترمیم ہوئی. اور وہ ترمیم کیا تھی, اور اس ترمیم کے باعث پھر ناصر صاحب کا ہی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے بتایا تھا, وہ کچھ اس سے مجھے پتہ لگا. لیکن پھر میں نے بھی ججز کوڈ آف کنڈکٹ نکال کے پڑھا اور پھر مجھے کیا سمجھ آیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو جناب ناصر صاحب, ویلکم ٹو ایکویس لائیو آفٹر اے لانگ ٹائم. آج تو آپ بڑی دعوت کھا کے آئے ہیں. قیوم صاحب چھٹیاں آپ کر رہے ہیں اور کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں. ہم تو یار ادھر اسی شہر میں مارے پھرتے رہتے ہیں, تو روٹی کی تلاش میں. دیکھیں ناصر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ مارے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. خبر آپ کے پاس چل کے آتی ہے, آپ ایسے کام کرتے ہیں. نہیں مطلب محنت تو پھر بھی یہ تو نہیں, دیکھیں محنت تو کرنی چاہیے. نہیں تو میں محنت نہیں کر رہا. نہیں آپ بھی کر رہے ہیں, آپ کا محنت ذرا کسی اور جگہ زیادہ جا رہا ہے. ناصر صاحب ہم بھی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں نا. اچھا اینی وے چلیں. تو یہ کیا ناصر صاحب, یہ سنا ہے جسٹس منیب اور جسٹس منصور نے ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ اس میں جو امینڈمنٹس آئی ہیں جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کی ہیں, وہ کمپیٹنٹ فورم ہے جس کے ممبر یہ بھی ہیں, تو ان کو کیا اعتراض ہے؟ حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کی پہلی میٹنگ ہوئی تو جسٹس منیب اختر کی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ آپ ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر ترامیم تجویز کریں, کیونکہ وہ مداخلت والا ایشو جو ہے وہ اس میں بہت ان کا انپٹ ہوگا اور سارا کچھ ہوگا. تو جسٹس منیب نے 1 سال تک کچھ نہیں کیا لیکن خط فٹافٹ لکھ دیا. یہ کیا ہوا؟ شکریہ قیوم یا صاحب. ان کا ڈرافٹ منظور نہیں ہوا, کیا ہوا کیا ہے؟ دیکھیں شکریہ قیوم صاحب, اصل میں کوڈ آف کنڈکٹ آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ ہے جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا وہ تقریباً آرٹیکلس 11 تک تھے. ٹھیک ہے, 11 آرٹیکل ہیں اس کے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس میں مزید ایڈیشنز ہو گئی ہیں, پھر اس میں ایک آرٹیکل 5 ہے وہ اس کو سبسٹیچیوٹ کر دیا. اب یہ جو آرٹیکل 5 تو آپ کو یاد ہے کہ وہ جب لگا تھا کہ بھئی جج کو اگر اس کے اوپر کوئی الزام لگے تو وہ اپنی کلیریفیکیشن یا وضاحت جو ہے وہ دے سکتا ہے اس کا, جج کا یہ تھا نا وہ. لیکن اس میں تبدیل ہو گیا, وہ تبدیل ہو گیا, اس میں ایک کمیٹی بن گئی ہے, اس میں چیف کہ وہ جج جو ہے شکایت بھیجے کمیٹی کو اور کمیٹی رجسٹرار کے ذریعے سے اس کے اوپر جو بھی. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ نہیں ہے. اچھا پھر کیا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک تو آپ کو نا میڈیا انٹریکشن سے بالکل روک دیا گیا. کوڈ آف کنڈکٹ میں اب یہ ہے کہ آپ میڈیا انٹریکشن نہیں کریں گے, کسی ڈپلومیٹک فنکشن میں نہیں جائیں گے, کسی سیمینار یا کسی مطلب سیمینار ہو گیا اس طرح کے فنکشنز کانفرنسز میں نہیں جائیں گے. غیر عدالتی سرگرمیوں پر پابندی لگ گئی. اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ ہے, ہاں آپ انویٹیشن بھی نہیں منگوائیں گے. انویٹیشن بھی نہیں منگوائیں گے؟ کہاں سے نہیں منگوائیں گے؟ مطلب آپ کی شادی کا انویٹیشن نہیں منگوائیں گے, کیا مطلب؟ دیکھیں آپ, میری شادی ہو رہی ہے سپوز دوسری, ٹھیک ہے, آپ کو میں نے آپ کو میں نے بلایا نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ مجھے کال کرتے ہیں یار بڑا افسوس کی بات ہے یار مجھے انویٹیشن تو بھیجو, پھر میں آپ کو انویٹیشن بھیج دیتا ہوں. آپ مجھے فون بھی نہیں کر سکتے. اچھا آپ انویٹیشن نہیں منگوا سکتے. ہاں تو ٹھیک ہے نا, تو اور کیا مسئلہ کیا ہے نا اس سے ہاں کیا وہ ہے کہ سربراہ کو کہیں گے ہاں یہ انویٹیشن ہے تو آپ ناصر صاحب کو لگی لپٹی کیوں کریں؟ ناصر صاحب ییل یونیورسٹی کے اندر انویٹیشن پچھلے کئی سال سے منصور علی شاہ صاحب وہاں جا رہے تھے,
چیف جسٹس قاضی اپنا انہوں نے روک دیا کہ بھائی جان چھٹی نہیں ہو سکتی. آپ کو پتہ ہے ییل یونیورسٹی کا وہ جو لا کالج ہے وہ صہیونی جو ہے اس کو فنڈ کرتے ہیں. یار وہ تو دیکھیں یہ ناصر صاحب میں تو نہیں کرتا یار, ہر یونیورسٹی کو فنڈ کیا جاتا ہے, اس سے چھوڑیں. اور اس کی جو پرنسپل ہے اس نے وہاں پہ فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں کو جو ہے نا کرب کیا تھا, تو اس کے اوپر بڑی اس کی اپریسیشن ہوئی تھی. تو اب پھر مطلب ہے کہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر چیف جسٹس کے پاس دعوت آئے وہ جس کو بھیجنا چاہیں وہ بھیج دیں. چیف جسٹس کے پاس دعوت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس انڈیویجول اگر دعوت آ گئی تو آپ کو چیف جسٹس کو بتانا پڑے گا. پھر چیف جسٹس سے آپ باقاعدہ اس کی چھٹی لیں گے اور چیف جسٹس کی مرضی ہے. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں, اس میں پرابلم وہ ہے نا, دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا آپ نے بیوروکریٹک بقول ان کے مطلب کیا بیوروکریٹک, ایک بیوروکریٹک سسٹم کر دیا ہے. چیف جسٹس کون ہے؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. ناصر صاحب چیف جسٹس کون ہے؟ ٹھیک ہے, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, وہ سربراہ ہیں. اور ان کی دیکھیں میرے دفتر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی انویٹیشن آئے تو سربراہ ہمیں اجازت دے گا تو ہم جائیں گے, ویسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو مطلب غیر ملکی مرضی کے دورے بند ہو گئے. ہاں یہ مسئلہ ہے نا صرف, اس کی وجہ سے انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کمپرومائز ہو گئی. ڈپلومیٹک فنکشن میں بھی نہیں جا سکتے. اچھا, تو وہاں پہ کیا سفارتکاری کرنی ہوتی ہے؟ آپ کی دیکھیں ہر جو ایمبیسی ہوتا ہے یا ایمبیسڈر ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس ملک میں ہو وہاں کے جو امپورٹنٹ شخصیات ہیں ان سے اس کی انٹریکشن ہو, ریلیشن شپ ہو. وہ اپنے کوئی نہ کوئی فنکشن سے انوائٹ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایمبیسی میں کچھ نہ کچھ تو چل ہی رہا ہوتا ہے. تو اس میں کبھی ان کے انڈیپینڈنس ڈے چل رہا ہے, کبھی ان کا سیلیبریشن چل رہا ہے, کوئی ڈفرینٹ چیزیں وہ بلا ہی لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل مطلب اب مجھے ناصر یہ سمجھ آ رہی ہے غیر ملکی دورے اور غیر ملکی شخصیات سے ملنے پر, دل ملنے جلنے پر انہوں نے کہا کہ یار تھوڑی قدر لگاؤ, ریٹائرمنٹ کے بعد مل لینا. اتنی بات ہے نا, شارٹ کٹ میں تو یہی بات, شارٹ کٹ میں اتنی سی بات. لیکن اس میں لیٹر جو لکھا گیا اس پہ یہ کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو یہ کے اوپر یہ مطلب قدغن ہے, کہہ لیں کیا اسے کہتے ہیں کہ اس کو ڈیمیج کرے گی. اور یہ ایک بیوروکریٹک سسٹم ہے. کسی اور غیر ملکی سفیر سے کوئی اسسٹنس لیتے تھے فیصلہ کرتے تھے؟ اچھا, جو میں بولنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ گیا کہ اگر وہ کسی کوئی ڈسنٹ ہے, کوئی جج کوئی ڈسنٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ. یہ ان کا اعتراض ہے جو انہوں نے لیٹر میں لکھا ہے. جو 2 ججز ہیں, جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب, انہوں نے 11 پیج کا لیٹر لکھا ہے اور اس میں یہ باتیں لکھی ہوں. میں نے آپ کو اس کا ایک بالکل ایک چھوٹی سی سمری بتا رہے ہیں. ٹھیک, خلاصہ بتا رہے ہیں. میں نے وہ خط نہیں پڑھا, میں بہت خوش قسمت آدمی ہوں کہ میں وہ خط نہیں پڑھا. تو ناصر یہ جو ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ بھائی غیر ملکی دورے یا غیر ملکی شخصیات سے ملنے کے حوالے سے اگر آپ کو ریگولرائز کیا جا رہا ہے اس میں, تو اس میں کون سی بڑی ایسی بات ہے کہ جس سے آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے نا. یار ناصر صاحب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہر مرتبہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری متاثر ہوتی ہے. جج صاحب نے چھٹی دے جانا سی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری متاثر. جج صاحب غیر ملکی دورے پہ اجازت کے بغیر نہیں جائیں گے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری متاثر. جج صاحب کام کریں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری متاثر. جج صاحب کو فیصلہ لکھنے کے لیے دیا جائے تو منیب اختر صاحب 10 مہینے فیصلہ نہیں لکھتے, اگر کہہ دیا جائے تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری متاثر. یہ ہر چیز کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری متاثر کیسے؟ دیکھیں آپ انسٹیٹیوشن آف جو سٹاڈل آف جسٹس ہے نا, یہ قلعہ جسے کہتے ہیں, انصاف کا قلعہ ہے سپریم کورٹ, تو اس میں ریجیمنٹ طریقے سے نہیں چلا سکتے نا, ایک ریجیمنٹ کے طور پہ تو نہیں چلا سکتے. ہر بندہ, ہر جج جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اس کے ذہن میں ناصر مجھے انڈیپینڈنس کا مطلب سمجھائیں نا, کیا واٹ از انڈیپینڈنس؟ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہ ہو. کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے ناصر صاحب ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر کہ جناب آپ نے غیر ملکی دورے کر کے اچھی ججمنٹ لکھنی ہے؟ دیکھیں کہیں صاحب آپ چھٹی کرتے ہیں نا تو ذہن فریش ہو کے آتے ہیں نا, تو چھٹی کرنے سے بندے کا, تو چھٹی کرنے میں کس نے روکا ہے؟ نہیں, اس میں یہ ہے نا کہ ہر وقت نہیں ہوگی نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ منصور صاحب ہر وقت چھٹی کر لیتے تھے؟ آئی مین ٹو سے کہ جو کانفرنس ہے اس میں یہ ضروری تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو 3 مہینے کی چھٹیاں ہیں وہ انہی دنوں میں آئے گی کانفرنس, وہ کسی اور دن مہینے میں بھی تو آ سکتی ہے نا. ناصر صاحب ایک اور بات بتائیں, تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں جج؟ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ دورے کرنے کی, بیسیکلی تو انصاف کرنا ہے. بس ٹھیک ہو گیا, آپ کے پیسے سے لیتی ہے نا تنخواہ. آپ کا کیا ٹیک ہے جناب اس سارے معاملات کے اوپر؟ ناصر صاحب کو تو آج کافی گریل کر دیا ہم نے. دیکھیں, ایک تو ود ان دی انسٹیٹیوشن, کیونکہ جیسے منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکے تو یہ مسئلے مسائل بھی ہمیں, بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دوسرا, آپ کو یاد ہوگا جوڈیشل کمیشن کے ایک اجلاس میں
جب ججز اپوائنٹمنٹ کا پروسیس چل رہا تھا تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہہ کر اجلاس چھوڑ کر جانے لگے کہ جب تک 26ویں ترمیم ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ ججز اپوائنٹمنٹ کا پروسیس روک دیں. جب وہ اٹھ کے جانے لگے تو ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ ایک منٹ رکیں, آپ تو چلے جاتی ہیں تو ہم نے کیسز سننے ہیں اور یہ پینڈنگ کیسز اتنے ہیں, تو یہ مسئلے بھی ہیں. اچھا, تیسری بات جو مجھے اس خط میں جو ایک چیز مجھے تھوڑی عجیب اس لیے لگی کہ جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر صاحب کلیکٹیو وزڈم کی بات کر رہے ہیں, حالانکہ جو میں نے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 209 پڑھا ہے یا اس میں کوڈ آف کنڈکٹ کی جو بات ہے وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے. تو اگر یہ سوال قانونی طور پہ اگر اٹھایا جائے کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے آئے گا یا سپریم جوڈیشل کونسل بائی میجورٹی ہوگا, کیا انہوں نے کہا کہ فل کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے؟ یہی انہوں نے لکھا یہی ہے. تو جو یہ سوال دو باتیں صرف 2 لائن بولوں گا. 2 باتیں انہوں نے بیسیکلی کی. انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ 26 امینڈمنٹ کی جو ہیئرنگ چل رہی ہے جب تک یہ چل رہی ہے اس کو بھی نہ کرنے, نمبر 1. نمبر 2, ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا سب اس سے کیا تعلق آ گیا؟ جو بھی تعلق ہے انہوں نے یہ کہا ہے جو انہوں نے کہا. چل بار میں جا کے وہ تقریریں کرنی ہوتی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا 26ویں ترمیم کے دوسرا فل کورٹ یہ اس کو ڈیسائیڈ کرے کیونکہ انہوں نے سرکولیشن میں بھیج دیا تھا. صاحب آئین کہتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی, یہ کہتے ہیں فل کورٹ کرو. یہ فل کورٹ میں جیسی کیڑی گدڑ سنگی ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ سوال تشریح طلب ہے کہ فل کورٹ انتظامی سائڈ کے اوپر یا ججز کوڈ آف کنڈکٹ تھرو سپریم جوڈیشل کونسل, تو یہ خط کے ذریعے انٹرپریٹیشن تو نہیں ہو سکتی نا جی. یہ کم از کم 2 ججز خط لکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے. تو پھر یہ سوال پھر جوڈیشل سائڈ کے اوپر طے ہونا ہے. وہ کوئی پٹیشن آئے یا کوئی پروسیس آگے بڑھے تو ہو سکتا ہے, کم از کم خط کے ذریعے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی آپ اس کو فل کورٹ کے ذریعے انتظامی سائڈ کے اوپر. ہاں ان کی اگر یہ رائے ہے تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اختلافی رائے ہے ان کی. تو ناظر مطلب اللہ صاحب کا بڑا ماشاءاللہ تعلق ہے فیصل صدیقی صاحب کے ساتھ, تو ان سے کہیں ایک پٹیشن بنا کے ڈال دیں سپریم کورٹ میں, ججز کوڈ آف کنڈکٹ کو چیلنج کر دیں. نہیں, کنڈکٹ آف کورٹ کو آپ چیلنج کریں گے تو کیا وہ اس کو آپ انڈو کروا سکتے ہیں؟ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی اتھارٹی ہے, وہ بائی میجورٹی ہوتا ہے. فیصلہ اس میں 5 ممبر ہیں. چلیں 26ویں ترمیم پہ کیا ہو رہا ہے جناب؟ فل کورٹ بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے؟ ناصر صاحب پہلے عباسی صاحب آپ بتائیں. ناصر صاحب نے بڑا لمبا ٹائم لے لیا. ایک تو شغل ہی ہو رہا ہے سر. اچھا شغل ہو رہا ہے. شغل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حامد خان صاحب سے لے کر دیگر جو جتنے بھی وکیل اب تک بینچ کے اوپر جو اعتراضات کر چکے ہیں, اس میں 2 سیٹس میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک وہ وکلا ہیں جیسے حامد خان ہیں اور عابد زبیری صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں جناب کہ 26ویں ترمیم سے پہلے والے جو 16 جج ہیں ان پر مشتمل یہ بینچ تشکیل دیا جائے. میری پٹیشن میری مرضی کا بینچ اور میرا بینچ. ہاں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھڑی کو ریورس کریں اور ریورس کر کے آپ 26ویں ترمیم سے پہلے والی سپریم کورٹ پہ لے آئیں. کیسے کریں یہ بتایا یہ کورٹ پوچھ رہی تھی کہ یہ ہم کیسے کریں. تو نہیں وہ انہوں نے کیا, حامد خان صاحب نے تو کہا, انہوں نے کہا جی آرٹیکل 191A کو سائڈ پہ رکھ دیں. سائڈ پہ رکھ دیں, آئین کو سائڈ پہ رکھ دیں. یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس پہ جسٹس جمال صاحب نے بھی دیگر ججز نے بھی پوچھا کہ یار کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. مطلب یہ تو وہ بات ہوگی نا کہ 4 ڈبے ہیں تو کہیں جی ایک ڈبے کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں جی, تو 3 کو ایسے. مطلب یہ وہ آرگیومنٹ ہے جناب. ڈبے والی بات اور ہے. میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں, یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, ایک حصہ ہے, آپ اس کو الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک اس کو آپ اسٹرائک ڈاؤن نہ کریں, جب تک اس کو آپ سسپینڈ نہ کریں, اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے. اچھا, دوسرا جو ہے وکلا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 24 کے 24 ججز پر مشتمل بینچ بنا دیں جو کل اسٹرینتھ ہے سپریم کورٹ کی. تو اس کے اوپر بھی کورٹ کہہ رہی ہے کہ وداؤٹ ججز کو آئینی بینچز کے لیے نامزد کیے بغیر ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور اس پہ بھی پھر جسٹس محمد علی مظہر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام ججز بھی نامزد ہو جائیں تب بھی جو بینچ بنانے کی پاور ہے وہ پھر ججز آئینی کمیٹی کے پاس ہے, وہ 3 ممبر کمیٹی کر سکتی ہے. لیکن وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرو جوڈیشل آرڈر جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس پہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی آبزرویشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 191A جو کہ ہم نے چیلنج کیا ہے اس کے تحت بننے والا بینچ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس آئین کے خلاف فیصلہ دے
जुडिशल साइड के ऊपर. उसमें ना देखें जो और कंट्रोवर्सी ये आ रही हमारा है, जैसे मर्जी मोहम्मद पूरा अली करते हैं. मदर साहब का बार बार ये कहना है कि आप कहते हैं 191A को हम अगर अलहदा करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठे ही 191A1 पे हैं. वही मैं कह रहा तो हूँ. फिर आप जब हमें क्यों कह रहे हैं, नंबर एक. नंबर दो, फिर आप ये हमें समझाएं कि फुल कोर्ट कैसे बनाएं, इवन इफ 24 जजेस वाला या 16 जजेस वाला फुल कोर्ट कैसे बनाएं. क्या हम कमेटी को भेजें या हम जो है डायरेक्शन दें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान. तो कैसे डायरेक्शन दें या चीफ जस्टिस को दें. और क्या हम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जजेस को नॉमिनेट करती है, क्या हम उसको सलब कर लें. तो इन सवालों का जवाब नहीं है किसी के पास है अकरम नहीं. शेख साहब ने भी कोई जवाब नहीं दिया. वो तो बहुत बड़े लॉयर हैं, मतलब उन्होंने तो अवामी नोयत की ज़रा बातें की है ना, वो ज़रा पब्लिकली विद द गैलरी. जी जी. आपको पता है अकरम शेख साहब के जितने भी आर्गूमेंट्स हैं उसकी क्लिप्स इतनी वायरल हैं कि आप लोग वाह वाह कर रहे हैं. अच्छा. जैसे उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि जजेस में अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे कि वो 26 अमेंडमेंट को अंडू कर दे. इस तरह की उन्होंने यजीद के हाथ पे बैत नहीं करो इस तरह की, मतलब ये तो वो बातें हुई जो ना, मतलब जो स्टेज के ऊपर चढ़ के एक पॉलिटिकल लीडर सही है. कर सकता है, पब्लिक में बात की जा इस पे सकती है. जस्टिस अमीनुद्दीन साहब वैसे ने भी नाज़िर साहब, वो अकरम शेख साहब नहीं, के ये just- आर्गूमेंट सुन के ना, तो अगर उनके बेटे भी जज हैं वो भी ये इनकी पिटीशन डिसमिस कर दें. नहीं कमरा. नहीं वैसे इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने भी एक ऑब्जर्वेशन दी थी. उसने कहा था कि जब बंदा इस्लामी बात या इस तरह की बातें शुरू कर देना तो इसका मतलब उसके पास कोई लीगल आर्गूमेंट नहीं है. तो बहरहाल लेकिन ये है कि वो वायरल बहुत हुए और बहुत मशहूर हो गए. लेकिन इस पे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की एक ऑब्जर्वेशन है जो इसको सोचा जा सकता है. मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब इसको सोचा जा सकता है. वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि 191A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करता है और ये जितने भी केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस वो सुनेगा. लेकिन उसमें ये बार कहीं भी नहीं आ रहा कि वो फुल कोर्ट ना बनाए. फुल कोर्ट का है रास्ता, अगर आप सोचें तो फुल कोर्ट की तरफ हम जा सकते हैं. कैसे उन्होंने बताया कोई? नहीं जी, उन्होंने कहा कि बार नहीं है, बार किस देयर चीज़ इज़ के नो लिए? बार, कि फुल कोर्ट नहीं बन सकता. देखिए ये आर्गूमेंट बजाते खुद टकरा रहा है अपनी ही बात से. वो कह रहे हैं जी कि ये 8 मेंबर आईनी बेंच जुडिशल ऑर्डर दे सकता है कि आप पहले वाला 16 रुकनी बेंच, या जो वकील कह रहे हैं जी 24 को 24 जज सुन लें. लेकिन सवाल ये है कि वो बेंच जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये वाला केस ना सुने, वो वाला 16 रुकनी बेंच सुने, तो जब आपको इस बेंच के ऊपर एतराज़ नहीं है तो फिर इसके ये ऑर्डर कैसे कर सकता है? ये भी तो एक सवाल मतलब है है ना कि जी. एक तरफ आप इस बेंच को मान नहीं रहे, नहीं तस्लीम मान, नहीं कर बिल्कुल, रहे, बिल्कुल. लेकिन दूसरी तरफ आप 191A को मानते हुए इस बेंच से खेलने के लिए चांद मांग रहे हैं चांद मांग रहे हैं. और कि इस पे आप जाएं और एक और ये जैसे- गैर आईनी ऑर्डर पास करें. ये आईनी जस्टिस बेंच जो नईमा है. अख्तर खवान साहब ने अकरम शेख साहब को यही कहा था कि नोखा लाडला खेलन को मांगे चांद. तो ये कहा था. लेकिन अभी जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस केस का कि अभी सिर्फ इस पे बहस हो रही है कि फुल कोर्ट सुने या ये आईनी बेंच और सुने. वही ना, अभी तो वो है. और दिसंबर आ रहा है और दिसंबर 30 है. दिसंबर 2 डेट ऑफ अमीनुद्दीन खान साहब रिटायरमेंट. हाँ, तो नाज़िर साहब कोई चलें वो बाद में आपसे पूछूंगा. तो आज शिबली फराज साहब का क्या हुआ? शिबली फराज साहब का सर बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पीटीआई के और वकील भी थे शिबली फराज साहब के, वो पेश हुए. उन्होंने एक तो रिक्वेस्ट की कि कल सेनेट की इस नशिस्त के ऊपर बाई इलेक्शन है तो ज़िमनी इंतखाब जो है वो स्टे दे दें, उसको रोक दें. तो उस पर कोर्ट नहीं मानी और कोर्ट ने ये कहा है जी कि क्योंकि पूछा भी कोर्ट ने प्रोसीडिंग के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने, कि ये जो मुल्ज़िमान हैं क्या इन्होंने सरेंडर किया है वहाँ पे. तो बताया गया जी कि पेशावर हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग में पेश ज़रूर होते रहे हैं लेकिन सरेंडर जो फोरम है वहाँ पे किसी ने भी नहीं किया. और पेशावर हाई कोर्ट ने केस को सेनेट एडजर्न कर दिया और ये भी तय नहीं जाओ किया पहले कि जाके ये- सरेंडर करो फिर हम और ये भी तय नहीं किया कि ये पिटीशन यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में मेंटेनेबल है भी या नहीं मेंटेनेबल. तो उस ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड किया है. और साथ ही मतलब ये निकला कि आप जाएं हाई कोर्ट में अपना केस आर्ग्यू करें और हाई कोर्ट को कि भी हाई कोर्ट सुन ले उसको जी जो भी है जैसे भी है. अगर वो सुनते हैं कि नहीं बनता मेरिट के ऊपर केस तो डिसमिस करें, अदरवाइज जो है वो चलें एक ड्यू प्रोसेस के अंदर आएंगे. मतलब ये कर दिया उन्होंने. तो चलें, अच्छी बात है. तो कल इलेक्शन हो रहा है वो जी. यही जस्टिस हसन रिजवी साहब ने पूछा कि क्या आपने कोई और उम्मीदवार नॉमिनेट किया हुआ है
اس کے لیے سینٹ الیکشن کے لیے. تو بیرسٹر گور نے کہا کہ ہاں جی ہم نے کر تو دیا شبلی ہے. فراز صاحب کے پی اسمبلی سے ہیں نا, جی اور وہاں پہ جو ہے وہ انہی کے ظاہر اکثریت وہاں پہ ہے, تو وہ پی ٹی آئی کے ہی سینیٹر بیرسٹر گور تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آ جائے گا ہمارا سینیٹر. چلیں ٹھیک ہے جناب. تو کافی دن کے بعد ناصر صاحب سے ملاقات ہوئی. اسلام آباد اور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی راہداریوں میں کیا چل رہا ہے سننے کے بڑا اچھا لگا. بہرحال اگلے پروگرام میں ان سے بات کریں گے کہ وہ جعلی ڈگری والا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. شرائط دسو سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے, اور ہاں اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.